السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کس طرح کی اور کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کون کون سے مقدس پہاڑوں سے پتھر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے کہ انہوں نے ان سے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، تو چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ میں کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک بادل آئے گا، تم اس بادل کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اور جہاں وہ بادل ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک پڑے گا وہاں تک تم نشان لگا لینا اور وہیں پر تم کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، یعنی نشان لگا دیا، اور اسی اندازے سے جو نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتایا وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، اور ارشاد خداوندی ہے، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا، شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صرف اسی امت کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اسی گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو وہ آباد کریں گی۔ جب اطمینان ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوندہ، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی میں تعمیر شروع کر سکوں اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کو تم ضرورت محسوس ہو رہی ہے تمہیں، وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، اور ان پہاڑوں کے نام ہیں کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا اور کوہ مروہ کے پہاڑوں سے پتھر لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بناتے تھے۔ اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے فرمان الہی کے مطابق پہلا پتھر اسی جگہ رکھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک بائیں طرف پتھر رکھا جس پر حضرت عمر بن خطاب کا نام ظاہر ہوا۔ اور اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اس گھر کو بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی مدد فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لوگوں کو عبادت کی طرف بلاؤ،
اور شادی خداوندی ہے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ ہر ممکن طریقے سے لوگ اس گھر میں عبادت کے واسطے چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون کون سنے گا؟ حکم ہوا تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے رحم میں ہیں، میں سب کو تمہاری آواز سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک یا دو بار یا اس سے زیادہ کا شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں سب روحوں نے اور سب زندہ لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سن کر لبیک۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو سنگریزوں سے بھری ہوئی تھی، اس مٹی کو کھود کر ملک شام میں جا کر پھیلا دیا۔ ملک شام جو کہ اس وقت طائف بعد میں بنا، اور اس کی مٹی کی زرخیزی کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مکے کی مٹی وہاں پر پھیلائی گئی تھی، اور اس کے بدلے میں دریائے نیل کی زرخیز مٹی مکے میں لا کر رکھ دی گئی، اور فرشتے سب کعبۃ اللہ کے گرد 7 بار طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس جگہ کا نام طائف رکھا، اس واسطے 7 دفعہ بیت اللہ کے طواف کیا تھا، اور اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ خراب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں جا کر مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھا۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، آپ ان دروازوں سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا آ جائے یعنی مہمان تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر کبھی نہیں کھایا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بعض اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں گھر سے نکل جاتے۔ عربوں میں عام طور پر اور قریش میں خاص طور پر مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم کا فیضان تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کہ کوئی مسافر مل جائے گا تو اسے مہمان بنا لائیں گے۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور اور ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس شخص کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم اسے گھر لے آئے اور دسترخوان پر بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ پڑھا۔ پیغمبر خدا حیران ہوئے اور اس مہمان سے وجہ پوچھی کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ تو بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں یعنی مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو انہیں دکھ ہوا کہ ایسے شخص کو وہ مہمان بنا کر لائے جو مسلمان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی
کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو پوجتا ہے اور اپنی آگ کو معبود جانتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم تو اسے پچھلے 100 سال سے رزق دے رہے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا، اسے ناپاک تو نے تصور کیا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، اس بندے کا اللہ کا بندہ ہونا کافی ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں، پہلے مجھے کیوں کھانا نہیں دیا اور گھر سے نکال دیا، اور اب پھر کیوں مجھے بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس کے واسطے میں تجھے کھلا رہا تھا اسی نے مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں، اور وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ گیا اور وہ شخص مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے کھانا کھایا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کی مہمانی کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے 12 مہمان تھے، انہی میں حضرت جبرائیل، میکائیل، زفائیل اور یہ فرشتے تھے۔ انہیں ضیف سے اس لیے کہا گیا کہ وہ مہمانوں کے وضع میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم نے انہیں مہمانی پیش کی، یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے گمان میں وہ مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آنے والے مہمانوں کی تعظیم کیجیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بھنی ہوئی بکری تیار فرمائیے۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ نے ان کی ضیافت کے لیے اونٹ ذبح کر ڈالا۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ حیران ہوئے، پھر سمجھے کہ مہمانوں کا اکرام کثرت طعام سے نہیں بلکہ ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی خدمت کروں، چنانچہ ان کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وحی آئی کہ اب آپ نے مہمانوں کی تعظیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت اس وقت دی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، اس لیے انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہوا۔ یہ فرشتے بشارت لے کر آنے والے وہ تھے جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے مدائن کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم اور سارہ کے پاس سے گزرے۔ اس کے بارے میں چند آیات ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر فرشتے پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، اور بغیر کسی تاریخ کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں حضرت ابراہیم ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی تھی یعنی حضرت سارہ، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کہنے لگی، ہائے میری کم بختی، میری ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑھیا ہوں اور یہ میرے خاوند بہت عمر رسیدہ ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ یہ خوشخبری سن کر ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہیں تعجب بھی ہوا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے تاکید سے کہا ہے کہ وہ بچہ بڑے علم والا ہوگا۔ اس سے مراد اسماعیل کے بھائی اسحاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ان کی عظیم قربانیوں کے بدلے میں
علم والا بچہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام بیان فرمایا کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ کاش تیرے دین کی خاطر اسماعیل زندہ رہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اگلے سال انہی دنوں سارا بچے کو جنم دے گی، تم اس بچے کا نام اسحاق رکھنا، میں اس سے اور اس کی اولاد سے ایک لمبا عرصہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور اسماعیل کے بارے میں بھی میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، میں اسے بھی برکت دوں گا اور اس کی اولاد بھی بہت بڑھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ ثبوت موجود ہے کہ ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ کو اپنے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کو دیکھنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سن کر اسرائیل سے کہا تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا۔ اور ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں نے۔ آپ نے پوچھا کہ بلا شبہ گھر میں داخل کسی کو ہونے کا اختیار دینا یہ تو میرا کام ہے۔ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ موڑی تو ان کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے ملک الموت آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے کہ آپ میری وہ شکل دیکھ سکیں جو کفار اور خدا کے منکر لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، اس کے سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے اس کے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کا دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت دردناک ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ مومن کی روح تم کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر اور توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہو، یعنی موت کا وقت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھ پر ایک تماچا دے مارا، جس سے ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ فرشتہ موت کا لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے مالک، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پھر درست فرما دی اور اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ پھر میرے بندے کے پاس جا اور کہہ کہ اگر تو جینا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھ، اور جتنے بالوں کو تیرا ہاتھ ڈھانپ لے گا میں اتنے برس تجھے اور زندہ رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد پھر موت ہے، تجھے مرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ پھر تو ابھی مرنا بہتر ہے۔ اے میرے مالک، مجھے مقدس زمین سے ایک پتھر کی مار کے فاصلے پر موت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا کہ جو کہ راستہ کے ایک جانب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس موجود ہے۔ انتقال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر بزرگی عطا کی اور تم کو چن لیا اپنی رسالت دے کر، اور ہم کلامی کا تجھے میں نے شرف بخشا، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دیا، اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو نہیں سنایا، اور اللہ نے اس طرح موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں ہے۔ اور مزید کیسے انبیاء کی اموات ہوئیں، کس طرح فرشتے ملک الموت حاضر ہوئے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔